اس طرح تو آپ کی امام کے پیچھے اقتدا ہی درست نہیں ہے، اور جب آپ کی امام کے پیچھے اقتدا ہی درست نہیں تو آپ کی نماز کیسے درست ہوگی؟ یعنی کسی رکن میں آپ امام کے ساتھ شریک ہی نہیں ہیں تو آپ کی امام کے پیچھے اقتدا کیسے درست ہوگی؟ نماز با جماعت کی اقتدا کے لیے بہت ہی اہم اور ضروری اور بنیادی شرائط ہیں جن کا پاس اور لحاظ رکھنا نہایت ہی ضروری ہے، لیکن لوگوں کو ان مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر امام رکوع کرے اور مقتدی اس رکوع میں شامل ہی نہ ہو تو اقتدا کیسے صحیح ہوگی؟ یا امام 2 سجدے کرے اور مقتدی 1 سجدہ کرے تو اقتدا کیسے درست ہوگی؟ اسی طرح کسی رکن کے اندر مقتدی امام کے ساتھ نہ شروع میں شامل ہو نہ ہی آخر میں شامل ہو تو اقتدا کیسے درست ہوگی؟ مثال کے طور پر آپ مقتدی ہیں اور امام سے پہلے آپ رکوع اور سجدے میں چلے گئے، امام رکوع میں گیا، سجدے میں گیا، لیکن امام کے رکوع اور سجدے کی تکمیل سے پہلے، مکمل کرنے سے پہلے آپ رکوع اور سجدے سے اٹھ گئے تو آپ کی اقتدا کیسے درست ہوگی؟ آپ کی اقتدا صحیح نہیں ہوئی ہے۔ جب آپ کی اقتدا ہی صحیح نہیں ہوئی ہے تو نماز آپ کی کیسے درست ہوگی؟ تو بہت ہی زیادہ فحش غلطیاں کرتے ہیں نمازی حضرات امام کے پیچھے جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے گزشتہ 15 سے 20 سالوں کے دوران امامت اور خطابت کے تجربے اور مشاہدے کے نتیجے میں چند ایک بنیادی غلطیاں نوٹ کی ہیں۔ ان غلطیوں کی ایک فہرست میں نے مرتب کی ہے، وہ فہرست میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ہی اہم اور بنیادی اور ضروری مسائل ہیں امام کے پیچھے اقتدا کے، جس کے بارے میں لوگوں کو آگاہی حاصل نہیں ہے۔ یہ تو میں نے چند ایک بنیادی غلطیاں آپ کو بتلائی ہیں نا، جس کی طرف میں نے اشارہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ خواہ مرد بالغ ہو یا نابالغ ہو، اور عورت ہو اور عورت بالغ ہو یا نابالغ ہو، نابالغ کی اقتدا درست نہیں ہے۔ نابالغ امام کے پیچھے کسی بالغ مرد، کسی بالغ عورت، کسی نابالغ مرد، کسی نابالغ عورت کی اقتدا درست نہیں ہے۔ اسی طرح عورت کے پیچھے بھی کسی بھی بالغ مرد کی یا نابالغ مرد کی یعنی نابالغ لڑکے کی اقتدا درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک اور اہم اور بنیادی مسئلہ ہے کہ مخنث، جسے ہم عام لینگویج میں اردو لینگویج کے اندر ہجڑا کہتے ہیں اور خواجہ سراج جسے کہتے ہیں، اس مخنث کے پیچھے مخنث کی اقتدا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو مخنث امام بنا ہے وہ عورت ہو اور جو مخنث مقتدی بنا ہے تو وہ مرد ہو، تو عورت کے پیچھے تو مرد کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ مخنث کے اندر مرد اور عورت دونوں کا احتمال ہوتا ہے، اس کے مرد ہونے میں اور عورت ہونے میں احتمال ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مرد ہو سکتا ہے کہ وہ عورت ہو، کیونکہ مخنث میں مردانہ اور زنانہ دونوں اعضاء پائے جاتے ہیں، تو اس لیے مخنث کی اقتدا بھی درست نہیں ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ ایسی عورت، ایسی خاتون کہ جس کو اپنے ایام حیض یعنی مینسز کے ایام کا، مینسز کے دنوں کا، مینسز کی تاریخوں کا، مینسز کی ڈیٹ کا علم نہیں ہے، تو ایسی حیض والی اور ایسی مینسز والی عورت کی اقتدا بھی درست نہیں ہے، اگرچہ اس کے پیچھے ایسی عورت اقتدا کر رہی ہو کہ جو اسی قسم کی ہے، یعنی اس کو بھی اپنے مینسز کے ایام کا نہیں پتہ، اسے بھی اپنی مینسز کی تاریخوں کا نہیں پتہ، تو اس کی اقتدا بھی درست نہیں ہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ جو عورت امام بنی ہو تو وہ حیض والی ہے، اور جو مقتدی بنی ہے وہ حیض والی نہیں ہے، اس کے ایام مینسز نہیں ہیں، اس کی مینسز کی تاریخیں نہیں ہیں، اس کی ڈیٹ شاید نہیں آئی ہیں، تو اس لیے ایسی خاتون کہ جس کو اپنے مینسز کے ایام معلوم نہ ہوں، حیض کے ایام جسے معلوم نہ ہوں، تو اس عورت کی اقتدا بھی درست نہیں ہے، اس عورت کو امام بنانا بھی جائز نہیں ہے، یعنی اس عورت کے پیچھے عورت کی اقتدا بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایک آدمی ہوش و حواس والا ہے تو ہوش و حواس والے کی اقتدا مجنون کے پیچھے
اور اسی طرح پاگل کے پیچھے، دیوانے کے پیچھے بھی درست نہیں ہے، کیونکہ جو دیوانہ اور مجنون ہوتا ہے یہ امام نہیں بن سکتا، اس کے اندر امام بننے کی اہلیت نہیں ہے۔ علاوہ ازیں معذور امام کے پیچھے غیر معذور کی اقتداء بھی درست نہیں ہے، کیونکہ جو معذور آدمی ہوتا ہے یہ مفضول ہوتا ہے، اور جو غیر معذور ہوتا ہے یہ افضل ہوتا ہے۔ تو افضل کے پیچھے مفضول کی نماز تو جائز ہے، لیکن مفضول کے پیچھے افضل کی اقتداء درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایک آدمی ایسا ہے کہ جو 2 آزار والا ہے اور مقتدی 1 عذر والا ہے، تو یہ جو 2 عذر والا ہے تو اس کو امام بنانا درست نہیں ہے، کیونکہ جو 1 عذر والا ہے تو یہ بہرحال اس 2 عذر والوں سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ تو یہ بنیادی مسائل ہیں جس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی۔ ایک اور اہم بات کہ قاری کی اقتداء ان پڑھ کے پیچھے بھی درست نہیں ہے، کیونکہ ان پڑھ جو ہوتا ہے یہ مفضول ہے، اور جو قاری ہے، پڑھا لکھا ہے، جس کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے تو وہ افضل ہے، اور جو ان پڑھ ہے یہ مفضول ہے۔ تو مفضول کے پیچھے افضل کی اقتداء درست نہیں ہے، اس لیے ان پڑھ کے پیچھے قاری کی اقتداء درست نہیں ہے، اور ان پڑھ کے پیچھے ان پڑھ کی اقتداء بھی درست نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ سارے کے سارے مقتدیوں میں سے کوئی پڑھا لکھا، کوئی قاری قرآن موجود ہو۔ اگر سارے کے سارے مقتدی ان پڑھ ہیں، سارے کے سارے، کوئی ایک مقتدی، کوئی ایک نمازی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو قرآن پڑھنا آتا ہو صحیح طرح، تو پھر اگر سارے کے سارے ان پڑھ ہیں تو پھر تو اس کے اندر تو گنجائش موجود ہے۔ لیکن ان پڑھ آدمی کے پیچھے ان پڑھ کی اقتداء عام حالات کے اندر درست نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک اور اہم بات کہ کپڑا پہننے والے کی اقتداء ننگے اور برہنے کے پیچھے بھی درست نہیں ہے۔ ایک آدمی ننگا ہے، برہنہ ہے، اس کے جسم میں لباس نہیں ہے، وہ لباس میں ملبوس نہیں ہے، تو یہ بہرحال یہ برہنہ آدمی مفضول ہے، اور جو کپڑے والا ہے، جس نے لباس پہنا ہوا ہے، جس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جو لباس کے اندر ملبوس ہے، وہ افضل ہے۔ تو افضل کو امام بنانا چاہیے، نہ یہ کہ مفضول کو امام بنانا چاہیے۔ اسی طرح ایک آدمی ایسا ہے کہ جو رکوع اور سجود کرنے پر قادر نہیں ہے، تو اور دوسرا آدمی ایسا ہے ان مقتدیوں میں سے کہ جو رکوع اور سجود پر قادر ہے، تو اب یہ جو آدمی جو رکوع اور سجود پر قادر نہیں ہے، اس کو آپ امام نہیں بنا سکتے، اس کی اقتداء درست نہیں ہے، کیونکہ یہ معذور ہو گیا۔ اور ایون کہ علماء اور فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی ایسا ہے کہ جو صرف سجدہ نہیں کر سکتا، اور جو پیچھے مقتدی کھڑے ہیں وہ سجدہ کرنے پر قادر ہیں، تو پھر یہ جو سجدے سے عاجز شخص ہے، اس کے پیچھے بھی اقتداء درست نہیں ہے۔ اسی طرح فرض پڑھنے والے کے پیچھے، فرض پڑھنے والے کی جو اقتداء ہے، یہ نفل پڑھنے والے کے پیچھے بھی درست نہیں ہے۔ یعنی امام نفل پڑھنے والا ہو، مقتدی فرض پڑھنے والا ہو، تو یہ مقتدی کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نفل پڑھنے والا امام ہے، اور وہ امام جو نفل پڑھ رہا ہے، تو نفل چونکہ فرض سے زیادہ افضل نہیں ہے، فرض کا جو درجہ ہے وہ زیادہ ہے، تو چونکہ فرض پڑھنے والا یہ افضل ہوتا ہے، نفل پڑھنے والا یہ مفضول ہوتا ہے، تو اس لیے اگر امام نفل پڑھنے والا ہے، مقتدی فرض پڑھنے والا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح نظر کی نماز پڑھنے والا، نظر کی نماز پڑھنے والے کی اقتداء نفل پڑھنے والے کے پیچھے بھی درست نہیں ہے۔ اور ایک اور اہم بات، جو شخص قرآن مجید کے حروف کو اپنے مخارج سے صحیح طرح ادا نہیں کر سکتا، اور حروف کو مخارج کی ادائیگی پر قادر نہیں ہے، یا پھر یہ کہ وہ الفاظ کو اور حروف کو صاف صاف پڑھنے پر قادر نہیں ہے، تو ایسے آدمی کی اقتداء بھی درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر 1-2 حرف وہ صحیح طرح ادا کرنے پر قادر نہ ہو تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کی اقتداء تو درست ہے، لیکن ایک آدمی قرآن مجید کے حروف کی ادائیگی نہیں کر سکتا، یا یہ کہ اکثر حروف کی ادائیگی اس سے ادا نہیں ہو رہی، تو ایسے امام کی اقتداء بھی درست نہیں ہے۔
اور ایک اور اہم بات کہ مسبوق کو امام بنا کر اس کی اقتداء کرنا بھی درست نہیں ہے۔ مسبوق اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کی ایک دو رکعتیں چھوٹ گئی ہوں، تو مسبوق کے پیچھے بھی نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح مردوں کی اقتداء عورتوں اور نابالغوں کے پیچھے بھی درست نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ اہم اور بنیادی اور ضروری مسئلہ اقتداء کے حوالے سے، اور آخری مسئلہ اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جماعت کی نماز میں مقتدی کے لیے اس نیت کے ساتھ کہ وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے یہ نیت کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دل کے اندر، اگر زبان سے نہ بھی کرے تو کم از کم دل کے اندر یہ نیت کرنا بھی ضروری ہے کہ وہ فلاں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، یعنی پیچھے امام صاحب کے یہ الفاظ ادا کرے زبان سے، یا دل میں یہ نیت کرے کہ میں امام کے پیچھے اقتداء کر رہا ہوں۔ تو جب تک اقتداء کی نیت نہیں کی جائے گی تو اس وقت تک یہ نماز کی جو اقتداء ہے یہ درست نہیں ہوگی۔ یہ بہت ہی اہم ترین اور بنیادی مسائل تھے باجماعت نماز کی اقتداء کے، جو آپ کے سامنے عرض کیے گئے۔ امید واسق ہے کہ آپ کے علم میں، معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی تو آپ اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا، اور ہمارے چینل ذاکر عباسی بیانات کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔